جو کرایہ دار ہے وہ مالک سے ملنے کو تیار نہیں ہے، وہ مالک سے طریقے سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وابڈہ کرایہ دار ہے، ہماری زمین کے اوپر اس نے وہاں ڈیم بنانا ہے، اور وہ ڈیم ہم اپنے لوگوں کی قبروں کے اوپر بھی پانی پھیر کے، ہم اپنے گھر بھی لٹا کے، اپنی زمینیں بھی زیر آب لا کے ایک کرایہ دار کو زمین دے رہے ہیں، اور وہ کرایہ دار مالک سے طریقے سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ نوٹس نہ صرف ہاؤس لے بلکہ حکومت بھی لے، حکومت بھی یہ باور کرائے کہ جس کو ہم زمین دے رہے ہیں وہ کرایہ دار ہیں، مالک ہم ہیں۔ جس فورم پہ بھی اس حوالے سے آواز اٹھانی پڑے، یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہم مالک ہیں۔ دیامر ڈیم کے متاثرین کے ایک ٹولے کے ساتھ ایک مرحلے پہ وابڈہ مذاکرات کرتا ہے، پھر خود ایک دوسرا گروپ بنواتا ہے، پھر اس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیتا ہے، پھر ایک تیسرا، ڈیم کمیٹیاں اب تک میرے خیال میں 3-4 بنی ہیں۔ تو اس کا نقصان بنیادی یہ ہوتا ہے کہ آج تک جو چولہا پیمنٹس کہہ لیں آپ، ٹوٹل جو زیر آب رقبہ ہے، نہ اس کی لینڈ ایکوزیشن سے پہلے نہ تو اس کا صحیح ریٹ ڈٹرمن ہوا، نہ اس کی پیمنٹ صحیح ہوئی، اور یہ پھر اس کو ظاہر ہے پھر انہوں نے ریپلیکیٹ کرنا ہے بونجی ڈیم کے اندر، پھر اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے شتنگ نالہ ڈائیورژن کے اندر۔ تو یہ اوور آل گلگت بلتستان کا ایشو ہے، اور ان دو چیزوں کو، اور ہمارے اپنے دیامر کے ممبران سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ جب آپ دیامر کا ایشو کوئی نہیں ہوتا، گلگت بلتستان کا ایشو ہے، ہر ایشو گلگت بلتستان کا ہے، اور ہم سب نے مل کے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اس ایشو کے اوپر جیسے اسماعیل صاحب نے کہا، کل اس میں سب سے بڑا جب اس کمپلیشن کی سائٹ پہ جائے گا تو گلگت بلتستان کی طرف جو بجلی کی ٹرانسمیشن ہے، اس ٹرانسمیشن لائن کے اوپر 27-28 ارب روپے کا تخمینہ آج سے 2 سال پہلے بتایا جا رہا تھا، اور آج تک اس بات پہ جھگڑا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن وابڈہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے پیسے سے کرنی ہے صوبائی حکومت کو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زمین بھی دی، ہم اپنی قبریں بھی لٹائیں، ہم جو ہے یہاں سے بے گھر بھی ہو جائیں، اور پھر وہ بجلی جو ہے اس کو گلگت تک، سکردو تک، ہنزا تک، نگر تک، دیامر تک ہم بجلی بھی نہ لے سکیں۔ تو میں یہ 2 سال پہلے کا تخمینہ بتا رہا ہوں کہ جو ٹرانسمیشن کا جھگڑا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں، جیسے بنیادی چیز ہی لینڈ کی ایکوزیشن ہے، لینڈ کی ایکوزیشن کے اوپر جس طرح کی ڈٹرمنیشن کی گئی ریٹس کی 2004، 2006، 2007 کی اسسمنٹ کی بنیاد کے اوپر، اور آج تک وہ کمپلیٹلی جب ایکوائر نہیں ہوئی ہے، تو جو زمین مالکان ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ نئے ریٹس اس کے ڈٹرمن ہوں۔ تو یہ صرف دیامر کا ایشو نہیں ہے، نہ صرف یہ ایشو بلکہ دوسرے ایشوز کے اوپر ابھی ہمارے منسٹر ہوم نے جو بات کی کہ دیامر کے 2 چہرے دکھائے جاتے ہیں، ان 2 چہروں میں ایک چہرہ بدنما دکھایا جاتا ہے، یہ بدقسمتی ہے، وہ صرف دیامر کا نہیں دکھایا جاتا۔ اوور آل جب بڑے کینوس پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان میں ہے دیامر، تو گلگت بلتستان کا ایک بدنما چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ میں اپنے جو دیامر کے ممبران ہیں ہمارے، ان سے مؤدبانہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پچھلے 2.5-3 مہینے سے پھر یہ ایک مذاکرات میں تھے، ہماری ان سے آج بھی یہ توقع ہوگی کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے بھی اس ایوان کو اگر اعتماد میں لیتے، وہ بھی اوور آل جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ایشو ہے۔ پھر وہی جو کریڈو ہے وہ ریپلیکیٹ کی گئی، پہلے 4 حلقے ہیں، 4 حلقوں کے جرگے بنائے گئے، پھر دیامر کا ایک کنسولیڈیٹڈ جرگہ بنایا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ایوان پورے گلگت بلتستان کا ہے، اور ہم سب کے مسائل مجموعی ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، اس میں ہم اپنے دیامر کے بھائیوں کے ساتھ ہر ممکن حد تک ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی اجتماعی ایشوز ہیں ان کو اجتماعی سمجھیں اور ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھیں۔